السلام علیکم تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز۔ السلام علیکم۔ آج 8 نومبر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اپڈیٹ سنیے اردو میں۔ جی بالکل۔ ان میں سرکاری احکامات بھی ہیں، تیلگو اخبارات کی کچھ خبریں، ایک واٹس ایپ میسج اور اساتذہ کے بارے میں ایک بہت متاثر کن کال بھی ہے۔ آج 8 نومبر 2025 ہفتہ ہے۔ جی تو آج کے موضوعات میں شامل ہیں اساتذہ کی ٹریننگ، انتظامی اپڈیٹس، اسکولوں کا انفراسٹرکچر اور صفائی ستھرائی، کچھ قانونی باتیں بھی جیسے گرفتاری کے اصول، پینشن کے مسائل، اور ہاں پالیسی میں بڑی تبدیلیاں جیسے پری پرائمری تعلیم کا پھیلاؤ، اور ساتھ ہی مسابقتی امتحانات کی کوچنگ کی جو ایک بہت دباؤ والی دنیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ صحیح، کافی وسیع دائرہ ہے آج۔ جی مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے سمجھیں کہ تعلیم کے میدان میں آج کل کیا ہو رہا ہے، کیا چیلنجز ہیں، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ سب سے پہلے ایک اردو اقتباس ہے، تصویر 1۔ یہ استاد کے لیے ایک بہت ہی اونچا، ایک مثالی معیار پیش کرتا ہے۔ لکھا ہے، استاد ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم میں، ہر حالت میں، چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام استاد ہے۔ یہ تو بہت بہت خوبصورت بات ہے، لیکن کیا یہ آئیڈیل زمینی حقیقت سے میل کھاتا ہے؟ دیکھیں، یہ جذبہ اپنی جگہ بہت قابل قدر ہے۔ معاشرہ اساتذہ سے یہی توقع رکھتا ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ اس لگن کو ظاہر کرتا ہے جس کی ہم سب امید کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر حقیقتیں تھوڑی مختلف ہوتی ہیں، زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی تلنگانہ میں سائنس ٹیچرز کی ٹریننگ کا ایک سرکاری حکم آیا ہے۔ اچھا، کس بارے میں ہے یہ ٹریننگ؟ یہ 12 اور 13 نومبر کو 2 دن کی ٹریننگ ہے۔ موضوع ہے اسکول کی سطح پر موسمیاتی تبدیلی اور پائیداری کے طریقے۔ کلائمیٹ چینج پر اہم موضوع ہے۔ جی بہت اہم۔ یہ کاؤنسل فار گرین ریولوشن یعنی CGO یعنی NGO ہے، وہ کروا رہی ہے، دی ارتھ سینٹر، کدوتھل رنگا ریڈی ضلع میں۔ تو یہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے؟ بالکل، یہ پیشہ ورانہ ترقی بھی ہے اور اساتذہ کو موسمیاتی تبدیلی جیسے آج کے دور کے بڑے چیلنجز پر تیار کرنا بھی ہے۔ یہ اس مثالی استاد والی بات سے بھی جڑتا ہے جسے مستقل سیکھنا ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن ایک طرف تو یہ اعلیٰ سطحی ٹریننگ کی بات ہے، دوسری طرف روزمرہ کے انتظامی کاموں کا بوجھ بھی تو ہے۔ ایک واٹس ایپ میسج بھی تھا اس حوالے سے۔ جی ہاں بالکل، وہ میسج یاد دلا رہا ہے کہ IFAMS میں تاریخ شمولیت یعنی ڈیٹ آف جوائننگ ٹھیک کر لیں اور UDISE+ پورٹل میں ٹریجری کوڈز اپڈیٹ کر دیں۔ IFAMS اور UDIC+، یہ کیا ہے مختصراً؟ اچھا، IFAMS جو ہے وہ سمجھیں تنخواہ، سروس ریکارڈ، مالی معاملات کا سسٹم ہے، اور UDICE+ وہ پورے ملک کا تعلیمی ڈیٹا بیس ہے۔ ہر اسکول، ہر ٹیچر کا ریکارڈ اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ اپڈیٹس ٹیچرز کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو یہ شاید معمولی تکنیکی کام لگیں، پر ان کی اہمیت بہت ہے۔ اگر ڈیٹا میں گڑبڑ ہو تو تنخواہ، پروموشن، یہاں تک کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے۔ اور اس میسج میں جو ڈیڈ لائن دی ہے، کل دوپہر 2 بجے تک اپڈیٹ کریں، اس سے وہ پریشر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ پھر یہ بھی کہ کیا یہ پورٹل استعمال میں آسان ہے، کیا ٹیچرز کو مناسب ٹریننگ ملتی ہے، یہ سارے انتظامی کام جو ضروری تو ہیں، پر اکثر ٹیچرز کا بہت وقت اور توانائی لے جاتے ہیں جو وہ پڑھانے یا اپنی ٹریننگ پر لگا سکتے تھے۔ تو یہ پھر وہی بات آ گئی، مثالی تصور اور زمینی حقائق کا فرق۔ بالکل۔ اچھا، انتظامی اور ٹریننگ کے علاوہ کچھ زیادہ بنیادی مسائل بھی ہیں نظام میں، جیسے سنگاریڈی کے اسکول والا واقعہ، تصویر 5۔ جی وہ کیا تھا؟ جی، سنگاریڈی میں ایک سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو معطل کیا گیا۔ وجہ؟ ناقص صفائی کی وجہ سے معطلی؟ جی ہاں، خبروں کے مطابق اسکول میں کچرے کے ڈھیر تھے، ٹوائلٹس بہت گندے تھے۔ وہاں کے کلکٹر نے خود دورہ کیا اور حالات دیکھ کر کافی ناراض ہوئے۔ DEO سے بھی پوچھا گیا۔ یہ تو واقعی سنگین بات ہے۔ اس سے صرف صفائی نہیں بلکہ نگرانی اور جواب دہی کا سوال بھی اٹھتا ہے۔ یقیناً، اسکول کا ماحول کیسا ہے؟
صفائی کیسی ہے، یہ طلبہ کی صحت اور پڑھائی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ظاہر ہے۔ ہیڈ ماسٹر کی معطلی دکھاتی ہے کہ ایک سسٹم تو ہے جواب دہی کا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہر جگہ ایسے ہی کام کرتا ہے یا صرف تب جب کوئی بڑا افسر خود آ جائے؟ یہ اہم نکتہ ہے۔ اور یہ بھی کہ ایک ٹیچر یا ہیڈ ماسٹر کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اگر بنیادی سہولتیں ہی نہیں ہیں، سسٹم سپورٹ نہیں کرتا، تو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جواب دہی صرف اسکول تک نہیں ہے، افراد کے حقوق کا بھی معاملہ ہے، جیسے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تصویر 4 گرفتاریوں کے بارے میں۔ جی، وہ فیصلہ براہ راست تعلیم کا نہیں پر ایک بنیادی شہری حق سے متعلق ہے۔ کیا کہتا ہے وہ فیصلہ؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جب کسی کو گرفتار کریں تو اسے فوراً گرفتاری کی وجہ بتانا لازمی ہے۔ یہ آئین کے آرٹیکل 22(1) میں لکھا ہے۔ اچھا۔ اس کی اہمیت زیادہ وسیع ہے۔ یہ شفافیت اور منصفانہ کارروائی کے اصولوں پر زور دیتا ہے، وہی اصول جو تعلیمی اداروں سمیت ہر سرکاری نظام میں ہونے چاہیے تاکہ اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو۔ اور اسی طرح کا ایک اور معاملہ ریٹائرڈ لیکچررز کی پینشن کا ہے، جس پر ہائی کورٹ نے ہدایت دی، تصویر 6۔ بالکل، اس میں ہائی کورٹ نے حکومت کو کہا ہے کہ 8 ہفتے میں ان ریٹائرڈ لیکچررز کی گریجویٹی اور پینشن کی درخواستوں پر فیصلہ کریں جو 2006 کے بعد کے قوانین اور 2007 کے پے ریویژن کمیشن PRC کے تحت آتے ہیں۔ مطلب لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں؟ جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ سسٹم کی سست روی یا پیچیدگیوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنی پوری سروس کے بعد بھی عدالت جانا پڑتا ہے۔ یہ پھر وہی بات ہے کہ سسٹم کی کارکردگی اور انصاف کتنا اہم ہے۔ تو یہ تو ہوئے کچھ چیلنجز اور مسائل، لیکن پالیسی لیول پر کچھ بڑی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں، ہے نا؟ جیسے تلنگانہ حکومت کا 4900 سرکاری اسکولوں میں UKG شروع کرنے کا منصوبہ، تصویر 8 اور 9۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی اور اہم پیش رفت ہے۔ 2026-27 تعلیمی سال سے شروع کرنے کا پلان ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد ہے پری پرائمری تعلیم کو مضبوط کرنا، بچوں کو شروع سے ہی اچھی بنیاد دینا۔ اس سے امید ہے کہ بچے اسکول کے لیے بہتر تیار ہوں گے اور شاید سرکاری اسکولوں میں داخلے بھی بڑھیں۔ آنگن واڑیوں کو بھی اپ گریڈ کرنے کی بات ہے۔ لیکن اتنے بڑے پیمانے پر چیلنجز نہیں ہوں گے؟ ٹیچر کہاں سے آئیں گے؟ چیلنجز تو بہت ہوں گے۔ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ تربیت یافتہ ٹیچرز کہاں سے آئیں گے۔ ذرائع میں ودیا والنٹیئرز کا ذکر ہے، جی، لیکن ان کی تعداد پر تھوڑا کنفیوژن ہے۔ ایک جگہ تصویر 8 میں 9800 لکھا ہے، دوسری جگہ تصویر 9 میں 1300، تو یہ واضح ہونا ضروری ہے۔ اچھا۔ پھر ان کی ٹریننگ کا معیار، اضافی کلاس رومز، سیکھنے کا سامان، یہ سب چاہیے۔ ایک اچھا نصاب بنانا اور اسے لاگو کرنا۔ فنڈز کا کیا ذکر ہے؟ حکومت نے شروع میں 35.77 کروڑ روپے کی بات کی ہے۔ اب دیکھنا ہے یہ کافی ہے یا نہیں اور استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ سب DSC 2024 اور ٹیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ جی، یہ اسی تناظر میں ہے۔ اساتذہ کی بھرتی کا امتحان DSC 2024، اہلیتی امتحان TET اور بھرتیوں میں خواتین کے لیے 50% ریزرویشن، تصویر 9، یہ سب مل کر ایک بڑی تصویر بناتے ہیں۔ تو ایک طرف حکومت کوشش کر رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کی تعلیم کی بنیاد مضبوط ہو، جی، لیکن دوسری طرف جب بچے بڑے ہو کر اعلیٰ تعلیم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ایک بالکل مختلف ہی دنیا ہے۔ مسابقتی امتحانات کی کوچنگ کی، نیٹ کوچنگ پر ایک رپورٹ جی، تو کافی چونکانے والی ہے۔ ہاں، وہ رپورٹ واقعی آنکھیں کھولنے والی ہے۔ ایک کوچنگ سینٹر کا ذکر ہے جو مبینہ طور پر 1.27 کروڑ روپے تک کا پیکج دے رہا ہے۔ 1.27 کروڑ کوچنگ کے لیے؟ جی، یہی لکھا ہے، اور یہ بھی کہ صرف 2 مہینے میں 528 کروڑ روپے فیس جمع کی۔ یہ اعداد و شمار اگر صحیح ہیں تو ناقابل یقین ہیں۔ یہ تو ایک پوری انڈسٹری ہے۔ بالکل، لیکن اس چمک کے پیچھے کیا ہے؟ طلبہ پر شدید دباؤ۔ رپورٹ کہتی ہے کہ بچے 15 گھنٹے روزانہ پڑھتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، ہر وقت ٹیسٹ کا پریشر۔ اس کے سماجی اور معاشی اثرات کیا ہوتے ہوں گے؟ ظاہر ہے اتنی فیس تو ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ اثرات بہت گہرے ہیں۔ اول تو یہ عدم مساوات بڑھاتی ہے، جو ہونہار ہیں لیکن غریب وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا، یہ دباؤ بچوں کے ذہنی اور جسمانی صحت تباہ کر رہا ہے۔ ذرائع میں طلبہ کی خودکشیوں کا ذکر ہے، 2 سال میں 125 کیسز، مبینہ طور پر کوچنگ کے دباؤ کی وجہ سے۔ اللہ رحم کرے۔
یہ بہت افسوسناک ہے۔ جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس دوڑ میں لگا رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک عجیب تضاد ہے۔ ایک طرف UKG سے تعلیم عام کرنے کی کوشش، دوسری طرف اعلیٰ تعلیم کے لیے اتنی مہنگی، دباؤ والی اور غیر مساوی رکاوٹیں۔ بالکل، یہ تضاد سوال اٹھاتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ کیا تعلیم صرف مقابلہ ہے یا بچوں کی فلاح و بہبود بھی؟ اسی لیے اب آواز اٹھ رہی ہے کہ ان کوچنگ سینٹرز کی فیس کو ریگولیٹ کیا جائے، ان کے طریقوں کی نگرانی ہو۔ جی، یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں، بچوں کی زندگیوں کا سوال ہے۔ اور یہ جواب دہی کی بات صرف کوچنگ تک نہیں، انٹرمیڈیٹ بورڈ تصویر 7 کے حوالے سے بھی شفافیت، بہتر گورننس، طلباء کی فکر اور امتحانات میں CCTV کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ سب جڑا ہوا ہے۔ پورے تعلیمی نظام میں احتساب اور بہتری کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم نے تعلیم کے بہت سے رنگ دیکھے، مثالی استاد کے تصور سے شروع کیا اور دیکھا کہ اصل میں انہیں کن چیلنجز کا سامنا ہے: ٹریننگ، انتظامی بوجھ، خراب انفراسٹرکچر۔ پھر نظام کے مسائل دیکھے: صفائی، جواب دہی، قانونی معاملات، پینشن کے جھگڑے۔ جی، اور پالیسی کی بڑی تبدیلیاں جیسے UKG کا آنا اور اس کے بالکل الٹ کوچنگ کا شدید دباؤ۔ تو اس سب سے کیا سمجھیں؟ یہی کہ تعلیمی شعبہ ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے، بہتری کی کوششیں بھی ہیں اور گہرے چیلنجز بھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں الگ نہیں ہیں، یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ پالیسی فیصلے، انتظامیہ کی کارکردگی، استادوں کا مورال، اسکول کا ماحول اور آخر میں طلباء کی تعلیم اور ان کی بھلائی۔ جی، آج کے ذرائع نے ہمیں امید بھی دکھائی، جیسے پری پرائمری پر توجہ، کلائمیٹ چینج جیسے موضوعات پر ٹریننگ، لیکن ساتھ ہی سنگین چیلنجز بھی واضح کیے: کوچنگ کا دباؤ، انتظامی رکاوٹیں، انفراسٹرکچر کی کمیاں اور جواب دہی کی ضرورت۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں سننے والوں کے لیے آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ تعلیم کے ان مختلف اور کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آنے والے پہلوؤں میں، یعنی ایک طرف ابتدائی سالوں کی بنیاد مضبوط کرنے کی کوشش اور دوسری طرف مسابقتی امتحانات کا بے پناہ دباؤ، آخر ایک ایسا صحت مند اور منصفانہ توازن کیسے قائم کیا جائے؟ ایک ایسا توازن جو ہر طالب علم کو اس کے پس منظر سے قطع نظر واقعی آگے بڑھنے، پھلنے پھولنے اور اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرنے کا موقع دے سکے۔